زندگی ایک سفر ہے اور ہر گزرتا دن ہمیں اس کے اختتام کے قریب لے جاتا ہے۔ بچپن کی معصومیت، جوانی کی طاقت اور پھر بڑھاپے کی کمزوری۔ ہر مرحلہ آزمائش اور نعمتوں سے بھرا ہوتا ہے، مگر بڑھاپا، جو اکثر کمزوری اور بے بسی کی علامت سمجھا جاتا ہے، درحقیقت اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بن سکتا ہے اگر ہم کچھ خاص اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ کہانی حاجی امین کی ہے، ایک ضعیف مگر خوش نصیب انسان کی، جس کی زندگی ہمیں یہ سکھائے گی کہ بڑھاپے میں برکت اور رحمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ باب ایک، اغازن سفر۔ ایک پرانی مسجد کے سائے تلے، جہاں درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ایک مدھم ساز بجا رہی تھی، ایک جھریوں بھرا چہرہ خاموشی سے تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ یہ حاجی امین تھے، ایک 70 سالہ بزرگ جو اپنی عاجزی، سادگی اور تقوی کے باعث پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ مگر یہ بات کم ہی لوگ جانتے تھے کہ ان کا ماضی اتنا خوشگوار نہیں تھا۔ جوانی میں حاجی امین دنیاوی خواہشات میں گم رہے۔ کاروبار میں بے پناہ کامیابی ملی، مگر اس کے ساتھ غرور بھی آ گیا۔ دولت کی چمک نے انہیں دین سے دور کر دیا، یہاں تک کہ نماز اور قرآن بھی بھلا بیٹھے۔ مگر جب بڑھاپا آیا، جسم کمزور ہونے لگا، دوست احباب دنیا سے کوچ کرنے لگے، تب انہیں احساس ہوا کہ اصل دولت تو ایمان کی دولت ہے، اور یہ احساس ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا۔ باب دو، پہلا عمل نماز کی پابندی۔ ایک رات حاجی امین کو ایک عجیب خواب آیا۔ وہ ایک وسیع بیابان میں کھڑے تھے، جہاں کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی روشنی نہیں تھی۔ اچانک ایک نورانی شخصیت نمودار ہوئی اور کہا، امین، تم نے ساری زندگی دنیا کے پیچھے لگا دی، مگر اب بھی وقت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہاری زندگی میں سکون اور برکت ہو، تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرو۔ نماز روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ حاجی امین ہڑبڑا کر اٹھے، پسینے میں شرابور، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خواب ایک واضح اشارہ تھا۔ اگلے ہی دن انہوں نے نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا۔ پہل جسمانی کمزوری نے مشکلیں پیدا کیں، مگر جلد ہی انہوں نے ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی۔ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، طبیعت میں سکون آ گیا، اور سب سے بڑی بات، وہ اپنے رب کے قریب ہو گئے۔ باب تین، دوسرا عمل قرآن سے جاڑ جانا۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے انہوں نے امام صاحب کو یہ حدیث بیان کرتے سنا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے وہاں آتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ بڑھاپے کی تنہائی کو قرآن کی روشنی سے بھر دیں گے۔ وہ روزانہ صبح فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے، اور حیرت انگیز طور پر جتنا وہ قرآن پڑھتے گئے، اتنا ہی ان کا دل مطمئن ہوتا گیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب نور آ گیا، اور وہ پہلے سے زیادہ حشاش بشاش نظر آنے لگے۔ باب چار، تیسرا عمل اور خدمت خلق۔ حاجی امین کی زندگی میں ایک اور نیا موڑ تب آیا جب ایک دن انہوں نے مسجد کے باہر ایک غریب شخص کو فریاد کرتے سنا، میرے بچے بھوکے ہیں، کوئی میری مدد کرے۔ یہ الفاظ ان کے دل کو چیر گئے۔ انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ تھا نکال کر اس شخص کو دے دیا۔ اس دن انہیں احساس ہوا کہ دوسروں کی مدد کرنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب یہ ان کا معمول بن گیا۔ وہ کبھی یتیم بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، کبھی بیماروں کی دوا کا خرچ اٹھاتے، اور کبھی مسجد میں پانی کا بندوبست کراتے۔ جتنا وہ دوسروں کی مدد کرتے، اتنا ہی ان کے دل کو سکون ملتا، اور ان کے چہرے پر مزید روشنی آتی جاتی۔ باب پانچ، آزمائش کا وقت۔ زندگی ہمیشہ ہموار نہیں رہتی۔ ایک دن حاجی امین سخت بیمار پڑ گئے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے دل کی حالت کمزور ہو چکی ہے، اور زیادہ وقت باقی نہیں۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ افسردہ ہو گئے، مگر حاجی امین کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا،
میں نے زندگی کے آخری سالوں میں جو خوشی محسوس کی ہے وہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ سب ان چند اعمال کی برکت ہے جو مجھے بڑھاپے میں رحمت اور برکت دلا گئے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بھی سکون والی ہو تو نماز کو نہ چھوڑنا، قرآن سے جاری رہنا اور دوسروں کی مدد کو اپنا مقصد بنانا۔ یہ الفاظ سن کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے والد نے زندگی کا سب سے قیمتی سبق سیکھ لیا تھا اور اب وہی سبق آگے بڑھانے کا وقت تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاندنی خاموشی سے گاؤں کی پرانی گلیوں میں پھیل رہی تھی۔ مسجد کے صحن میں بیٹھے حاجی امین اپنے ہاتھوں میں تسبیح لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجب سکون تھا، جیسے وہ کسی عظیم راز سے واقف ہو چکے ہوں۔ پہلا حصہ ہمیں سکھا چکا تھا کہ کیسے نماز، قرآن سے جڑ جانا اور خدمت خلق بڑھاپے میں رحمت اور برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ زندگی میں آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور حاجی امین کے لیے بھی ایک اور امتحان باقی تھا۔ باب 6، چوتھا عمل، صبر اور شکر کی دولت۔ ایک دن حاجی امین اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے پرانے باغ میں بیٹھے تھے۔ وہ درختوں کی ہریالی کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ابا جان، اب ٹھیک تو ہیں نا؟ بیٹے نے فکرمندی سے پوچھا۔ حاجی امین مسکرائے، مگر ان کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں تھے۔ بیٹا، بڑھاپے میں سب سے بڑی آزمائش کمزوری اور بیماری ہوتی ہے، مگر یاد رکھو، جو شخص صبر اور شکر کے دامن کو تھام لیتا ہے، اس کے لیے بڑھاپا بوجھ نہیں بلکہ برکت بن جاتا ہے۔ بیٹے نے حیرانی سے پوچھا، لیکن ابا، صبر اور شکر میں کیا راز چھپا ہے؟ حاجی امین نے ایک گہری سانس لی اور بولے، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ دکھ محسوس نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ اور شکر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے الحمدللہ کہو، بلکہ دل سے مان لو کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور وہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک حدیث سنائی، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتوں میں وہی کامیاب رہتا ہے۔ یہ سبق حاجی امین نے اپنی زندگی میں آزمایا تھا۔ جب وہ کاروبار میں نقصان سے گزرے تب بھی صبر کیا، جب بڑھاپے میں جسم نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا تب بھی شکر ادا کیا، اور آج وہ اس سکون میں جی رہے تھے جو صرف صابر اور شاکر لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ باب 7، پانچواں عمل، توبہ اور استغفار کی روشنی۔ رات کا آخری پہر تھا، مسجد میں فجر کی اذان ہونے ہی والی تھی۔ حاجی امین اپنی جائے نماز پر بیٹھے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار ایک دعا پڑھ رہے تھے، اے میرے رب، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو مٹا دے اور مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اپنے دل کا سب سے بڑا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، حاجی امین نے کہا، انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اس سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، مگر کامیاب وہی ہے جو اپنی غلطیوں کو مان لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ توبہ کے بغیر دل کا زنگ نہیں اترتا۔ انہوں نے اپنے ماضی کے بارے میں سوچا، وہ وقت جب وہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھے، جب انہوں نے نمازیں قضا کی تھیں، جب وہ قرآن سے دور تھے۔ مگر جب انہوں نے اللہ سے سچی توبہ کی تب انہیں محسوس ہوا کہ دل کا بوجھ کیسے ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک اور حدیث بیان کی، جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی کیے ہی نہ ہوں۔ یہ بات سن کر ان کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ حاجی امین کی زندگی کا اصل راز کیا تھا، انہوں نے اپنی آخری عمر کو اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ باب 8، آخری لمحے اور حقیقی کامیابی۔ ایک دن حاجی امین فجر کی نماز کے بعد خاموشی سے اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہے۔ بیٹے نے انہیں ہلایا تو وہ مسکرا دیے، مگر ان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا چکے تھے، ایسی حالت میں کہ ان کے لبوں پر ذکر تھا،
ان کے دل میں سکون تھا اور ان کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ پورے گاؤں میں سوگ کا عالم تھا، مگر ہر زبان پر ایک ہی بات تھی۔ حاجی امین خوش نصیب تھے، وہ بڑھاپے میں بھی برکت اور رحمت میں رہے۔ اختتام اور پیغام۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑھاپا بے بسی یا کمزوری کا وقت نہیں، بلکہ ایک ایسا موقع ہے جب ہم اللہ کے اور قریب جا سکتے ہیں۔ اگر ہم نماز کی پابندی کریں، قرآن سے جاری رہیں، دوسروں کی مدد کریں، صبر اور شکر اختیار کریں اور توبہ کو اپنی عادت بنا لیں تو بڑھاپا بھی برکت اور رحمت والا بن سکتا ہے۔ یہی حاجی امین کی کہانی کا سبق تھا، اور یہی وہ راز ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان اعمال کو اپنائیں اور اپنی آخرت سنوار سکیں۔ آمین۔